وشفاء ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آج کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پچھلے پروگرام میں ہم نے خواہش پرستی کے بارے میں جانا. ہر چیز کا علاج اس کی ضد کے ساتھ کیا جاتا ہے. آج ہم جانیں گے کہ خواہش پرستی کا علاج اس کی مخالفت کر کے کیسے کیا جائے. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ ہماری مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فریحہ میلا صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ڈاکٹر صاحب، آج آپ ہماری یہ رہنمائی کریں کہ خواہش پرستی کی مخالفت جو ہے وہ کس طرح کی جائے اور اس کی مخالفت کر کے ہم کیسے اس برائی سے نکل سکتے ہیں اور کیسے علاج کر سکتے ہیں اپنے دل کا. اس کے بہت سے فائدے ہیں جی، اور جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں ہی کہہ دیا کہ کیسے ہم علاج کر سکتے ہیں اپنے دل کا. درست. تو خواہش پرستی کی مخالفت کا سب سے بڑا فائدہ ہی یہ ہے کہ آپ کے دل کا علاج ہو رہا ہوتا ہے مخالفت کرنے آپ دیکھیں، آپ کسی کو اگر کوئی ڈائبیٹک ہے جی تو اس کی انسولین نہیں پروڈیوس ہو رہی نا، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی خواہش بھی ہے نا چاہے میٹھا کھانے کی، تو آپ مت کھائیے. ٹھیک ہے، وہ نہیں جب کھاتا تو اندر اس کے جو چیز ڈیفیشنسی ہے، جو کمی ہے، وہ اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر وہ چیز کنزیوم ہی نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے جی. تو پرہیز جو ہے وہ علاج سے بعض اوقات بہتر ہوتی ہے. تو خواہشات نفس کی جو مخالفت ہے اس کے فوائد میں ہے کہ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد خواہشات نفس سے جہاد کرنا ہے. یعنی یہ جہاد کے لیول کی چیز ہے. مشکل بھی تو اتنا ہے، اسی وجہ سے شاید اس کو جہاد کا لیول دیا گیا. بالکل یہ مشکل ہے اور مسلسل ہے کیونکہ خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں. وہ کیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے. پہلے تو بچپن میں سمجھ نہیں آتا تھا، ابھی آپ نے کہا ہے تو بہت یہ اینڈلیس پٹ ہے یہ، ورنہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ایک کنواں ہے، ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس کے اندر انسان گرتا چلا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ آج دنیا میں آپ گمراہی کے لیولز دیکھیں نا، تو انسان وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اب خواہش ہے یہ کہ آج میں آئی ایم اے ریبٹ ٹوڈے. اسکول بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو آج ریبٹ ہوں. تو ٹیچر کہتی ہے ہاں نہیں بالکل ٹھیک ہے، تم ریبٹ ہو بیکاز دس از واٹ یو وانٹ ٹو بی، تمہاری خواہش ہے. اور وہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں لیمپ پوسٹ ہوں، میں پول ہوں، میں ڈنڈا ہوں. جی، اور میں نے یہ سنا کہ کوئی کہتا ہے میں پیزا کا سلائس ہوں، وہ پورا اس کو پیزا کی طرح ڈیکوریٹ کرتے ہیں. یہ بھی میرے سننے میں آیا یو کے سے ایک دفعہ. اسی طرح جانور جانور بن جاتے ہیں اور پھر اسی کی طرح باکنگ کرتے ہیں، یا اسی کی طرح جو بھی جانور بنتے ہیں اسی کی طرح بیہیو کرتے ہیں. یہ لیول ہے، یہ ایکسٹینٹ ہے خواہش پرستی کا. کیونکہ آپ کو پھر سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ اب اور کیا کروں. یہ نفس جو ہے یہ تو کبھی سیٹسفائی ہوتا نہیں. تو آپ یہ تو بہت ڈرنے والی بات ہے کہ انسان اتنا خواہش کا مغلوب ہو کہ اللہ اس سے شعور ہی چھین لے. شعور چھین لے. اور وہ انسان جس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بالکل بنی آدم کو ہم نے تکریم دی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، احسن تقویم بنایا، مسجود ملائکہ بنایا. وہ کہتے ہیں نا، ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو اپنے آپ کو کیوں رسوا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے مسجود ملائکہ بنایا، تیری وجہ سے جو ہے وہ ابلیس کو ابلیس بنایا. شیطان راندہ درگاہ کس لیے ہوا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے. اور کہاں یہ کہ تو خواہش پرستی میں پڑ جائے اور شیطان کا کیسا وار ہے. ہاں بالکل بالکل. وہ جیسے قرآن میں بھی کہتے ہیں نا، شیطان جہاں کہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا اور یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. یہ سب آپ کو آج دنیا میں نظر آتا ہے. اور تخلیق کی تبدیلی تو یہ بالکل ہے جیسے ابھی آپ نے مثالیں دی ریبٹ اور کیٹ ہونے کی. اس سے بڑھ کر بھی ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہیں. بالکل. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر انسان وہ ہے جو خواہشات نفس سے بہت زیادہ دور رہنے والا ہے. پھر وہ فرماتے تھے کہ چھوٹی اور حقیر چیزوں سے ہی ہلاکت خیز چیزیں جنم لیتی ہیں.
درست. تو یہ لوگ جو تھے نا ان کا انسان کی جو فطرت ہے نا وہ کہتے ہیں نا اس کی نبض پہ ان کا ہاتھ تھا. ان کو سمجھ انہوں نے جو تھیراپیوٹک ٹیکنیکس بتائی ہیں اور جو انہوں نے پن پوائنٹ کیا ہے کہ کہاں سے سارا شر شروع ہوتا ہے اور وہ شروع ہو رہا ہے خواہش پرستی سے. تو جب آپ خواہش پرستی کی مخالفت کرتے ہیں، سیدنا سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بے شک تیری خواہشات تیری بیماری ہیں اور اگر تو ان کی مخالفت کرے گا تو اس میں تیرے لیے شفا ہے. تو جب بھی کوئی بری خواہش آئے، اسراف کی خواہش آ جائے، جب بھی کوئی انسان، بعض اوقات ایک حلال خواہش ہوتی ہے لیکن ہوتی وہ صرف آپ کی خواہش نفس ہے. خواتین کے لیے خاص طور پر، ہم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں لیکن جو اڈلٹ خواتین ہیں ان کے لیے لباس کی خواہش، زیورات کی خواہش، اور بعض اوقات پھر یعنی اپنے مقروض ہو کر بھی اپنے زیورات اور اپنے لباس پہ کمپرومائز نہ ہونے دینا، یہ آگے سے آگے قدم بقدم اپنے شوہروں کو بھی مقروض کرواتے رہنا، یہ ساری چیزیں ایک عورت کی خواہشات نفس کا نتیجہ ہیں. اور آپا یہ صرف خواہشات عورت تک تو آپ نے درست کہا، جو ڈیزائرز آتی ہیں خواتین میں ہی زیادہ آتی ہیں، لیکن یہ تو معاشرے کا حصہ ہے. آپ دیکھیے کہ شادی بیاہ، اب شادی بیاہ اگر کسی ایک بچی کا یا بچے کا نکاح کو کتنا آسان بنایا گیا، بالکل. لیکن وہ رشتہ کرنا اس میں کتنی خواہشات ہیں، بالکل. بچے بچیوں کی ڈیزائرز کیسی ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو فنکشنز ہوتے ہیں مشکل کتنا کر دیا گیا ہے، مشکل کتنا کر دیا. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ اتنے سادہ بھی کوئی چیز کر سکتے ہیں. آپ کے لیے اتنا زیادہ ایک سوشل پریشر آپ کے اوپر کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یعنی ایک خرچہ بڑا ہیوی کرنا ہی کرنا ہے. اب دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ ہم سادہ نہیں کر سکتے، تو میرے ذہن میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح آ رہا تھا. کتنا خوبصورت نکاح ہے، خوبصورت وہ نکاح ہے جو ایک ہمیں بتایا گیا شریعت کے اندر، ہم نے جو اپنے آباؤ سے سیکھا اور سنا، وہ کتنی خوبصورت ایک پیارا ایک ریلیشن. انصار کی خواتین اور کچھ خواتین نے جا کر کمرے میں کچھ چیزیں رکھ دیں، سبحان اللہ. اور وہ اس وقت جو اسٹیٹ کے دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں نا کہ مدینہ کی اسٹیٹ کے حاکم کی بیٹی، بالکل، اور آپا جنت کی سردار اور جنت کی سردار خاتون. بس سوچنے کی بات ہے کہ کیسے بڑے بڑے مقامات ہیں اور کتنا خواہش سے آری ہے اور کتنی سادگی ہے. بالکل. اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے جب کوئی ذرا دیکھ لیتے تھے نا کہ ذرا کوئی کسی بھی چھوٹی سی خواہش، ہم تو آج ہمارے جو معیارات بن گئے ہیں نا، ہم ان کی وہ چیزیں دیکھیں نا تو ہم کہیں کیا یہ خواہش تھی، ہم ہضم ہی نہیں کر سکتے اس کو، تو بالکل ڈائجسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی منع فرما دیتے تھے. اس سے مجھے آپ کی یاد آ رہی کہ حضرت فاطمہ ایک مرتبہ غلام مانگنے آئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور کیا سبسٹیٹیوٹ دیا، اور کیا سبسٹیٹیوٹ دیا. آپ بتائیں گی ناظرین؟ جی، وہ جیسے تسبیحات فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے کہ جب آپ تھک جاتی ہیں تو آپ یہ پڑھا کریں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو کتنی پیاری، اور یہ روح کو سرشار کرنے والی چیزیں ہیں. اور پھر جتنا ایمان کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے تبدیلی آتی ہے. بالکل. اور ایسی آتی ہے کہ واقعی آپ انرجیٹک ہو جاتے ہیں. بالکل. یہاں ہمیں مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں، کیسے کیسے نفس کے خلاف آپ گئے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. بالکل. اور جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بچوں کی ایک مثال کو ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم آج بچوں کو نہ نہیں کر سکتے. بالکل. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ کس طرح انکار کر رہے ہیں، بیٹی کو ضرورت کے باوجود نہیں دے رہے کہ میں نے وہ کہیں اور کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی. جی، کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی. بالکل. بالکل. پھر اسی طرح سے ایک فائدہ اور جو ہے، جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جی، فقد فاز فوزا عظیما، جنت کا حصول. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نازعات میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ اکبر. سمپل بات، بالکل سمپل فارمولا کہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بالکل سمپل بات، سمپل بات ہے، کوئی نہ سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے.
کہ آپ اگر اپنے ترجیحات درست رکھیں گے تو وہ ہے نا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور مجھے آپ کی اس بات سے یہ میں نے سیکھا، میں بھی یہ سیکھ رہی ہوں، اسی چیز سے سوچ رہی تھی کہ یہ جو آیت ہے ہمیں صرف گائیڈنس دیتی ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو مقدم رکھیں، بالکل اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں اور اپنے آپ کو وڈرا کر لیں. تو اچھا یہ ایک اصل چیز میں آپ کو ایک جی نقطہ بتاؤں جی کہ ہر اطاعت کا کام جی خواہش پرستی کے اگینسٹ لے کر جاتا ہے. درست، بالکل آپ نے درست کہا. ہاں، نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، حج کو حج کو دیکھ لیں، دیکھ لیں، بالکل. آپ یہ اسلام کے ارکان کو دیکھیں، پھر اسی طرح سے دیگر آپ نوافل کو دیکھ لیں، آپ تہجد کو دیکھ لیں. کوئی بھی آپ کام کرنے بیٹھیں گی وہ آپ کی خواہش کے اگینسٹ آپ کو لے کر جائے گا. بالکل آپ دیکھیں سحری کے وقت کھانا کھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھانے میں برکت، انہوں نے فرمایا سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے اس کے کھانے میں. یہ خواہش کے اگینسٹ جا کر اس وقت اٹھ کر جو کھانا ہے وہ آپ کی زندگی میں برکت پیدا کرے بالکل. گا. اور ابھی آپ نے زکوٰۃ کی مثال دی، دیکھیں مال میں برکت پیدا مال میں ہوتی ہے. برکت پیدا، اور مال دینا آسان نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح حج کی اگر ہم مثال دیکھیں، ٹریولنگ، ایگزیکٹلی ہم بالکل. چاہتے ہیں ہم ٹریولنگ میں بالکل اور پھر ریلیکس فزیکل کس قدر ایگزرشن ہوتی ہے اس کے اندر، ایگزرشن کتنی مال لگتا ہے، انسان کا بدن انوالو ہوتا ہے. بالکل. تو اور پھر لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دل تو چاہتا ہے نا کسی انسان کے جو آ کے آپ کو کوئی دھکا دے کے گزر جائے کہ اس سے بندہ لڑ پڑے. جی بالکل. نہیں وہاں پہ لڑنا. نہیں لڑنا. تو ہماری ساری ٹریننگ کیا ہے؟ گو اگینسٹ یور نفس، درست. اس کے اگینسٹ چلو. یہ جو بار بار ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بار بار جو ابھارتا ہے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس کے اگینسٹ چلو. تو اس کا فائدہ جنت کا حصول اور میدان حشر کی سختیوں سے نجات. اچھا یہ بھی اس کا فائدہ ہے. بالکل یہ بھی اس کا فائدہ بتایا جاتا ہے. اور اس میں جو وہ حدیث ہے نا، وہ 7 قسم کے آدمی جو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، تو اس میں آپ دیکھیں عادل حکمران، جی وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری، اور نوجوانوں کی خواہشات تو کہاں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں. وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے، اور اس میں بھی خواہش کو آپ کچھ لیں گے تو وہی مسجد وہی جا سکتا ہے. 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے، اسی پر جدا ہوئے. وہ آدمی جس کو کسی بڑے منصب والی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور وہ انسان جس نے صدقہ اتنا چھپا کر دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کو خبر تک نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان 7 آدمیوں پر غور کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ دینی ہے، تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے مقام جو ہے نا، یہ ساری کیٹیگریز نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کو ملی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حدیث اتنی مرتبہ گزری، مجھے لگ رہا ہے میں نے جیسے آج پہلی دفعہ پڑھی ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کے ذہن کہاں پہنچتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین کر رکھا تھا. ان کا قرآن کے ساتھ تعلق، ان کا غور و فکر اور تدبر جس لیول کا تھا، ہم تو اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے کبھی. بالکل درست. پھر اسی طرح سے شرف و منزلت ملتی ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہے. انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے. سیلف کنٹرول والے جو لوگ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پازیٹیو سائیکالوجی کا اور کامیابی کا ایک بہت بڑا جو ایک ضامن بتائی جاتی ہے نا چیز، وہ ہے سیلف کنٹرول. اور اس میں وہ ایک بڑی لمبی ایک سٹڈی بھی ہوئی ہے نا، مارش میلو والی جو سٹڈی ہے، کہ جو پوری ایک لوگوں کی زندگی تک لانگیٹیوڈنل سٹڈیز کہتی ہیں نا، کہتے ہیں ان کو کہ جو لمبی ان کے 50-60 سال تک وہ چلتی ہیں سٹڈیز. تو اس میں پہلے جب کچھ بچوں کو لیا گیا اور ان کو بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کو سٹڈی کیا گیا، ان کو مارش میلوز دیے گئے کہ آپ اگر ابھی کھا لیتے ہیں تو بس یہ ایک کھا لو، اور اگر تھوڑی دیر اگر آپ رک جاتے ہیں نا تو آپ کو ہم بعد میں 2 دے دیں گے. تو باہر سے جو ریسرچرز تھے وہ دیکھتے رہے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں نا وہ تو کنٹرول کر کے بیٹھ گئے، کچھ نے تھوڑی دیر کنٹرول کیا پھر اپنا مارش میلو کھا لیا، کچھ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، چھوٹے تھے نا، کوئی بچے ٹیبل کے نیچے گھس گئے کہ ہمیں نظر ہی نہ آئے. ٹھیک ہے، بہرحال پھر انہوں نے ان بچوں کو ساری زندگی سٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ زندگی کی ہر فیز میں، چاہے وہ اسکول لائف تھی، کالج لائف تھی، کریئر تھا،
میرٹل لائف تھی، ہر چیز میں وہ بچے زیادہ کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے اس وقت اپنے آپ کو روک لیا تھا، تباً جن کے اندر سیلف کنٹرول تھا، جنہوں نے کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا کہ ہم تھوڑی دیر بعد لے لیں گے لیکن ہم زیادہ لے لیں گے. اس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اور ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ فوراً ایک چیز آپ لے لیں، یہ خواہش پرستی ہے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کیا ہے کہ آپ رک جائیں اس سے ابھی تھوڑی دیر کے لیے اور بعد میں آپ لے لیں گے، لیکن بعد میں پھر آپ کو زیادہ مل جائے گا. اور پھر اس پہ سیکھنے کی بات ہے کہ جیسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ بعد میں مل جائے گا، اور بعض اوقات کسی کو کانورسیشن میں جواب دینا، وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے اگر آپ کنٹرول کر لیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہ ریز کیا. بالکل، کہ یہ صرف اپنی عبادات میں نہیں ہے، یہ معاملات میں بھی ہے. گفتگو میں کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی بات کریں، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کی غیبت کریں، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ کسی کو بلاسٹ کر دیں، اس کو جواب دے کر غصے میں آپ آ جائیں، آپ کو بڑے اچھے جواب دینے آتے ہیں اور آپ کسی کو جھاڑ پلا دیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا جو حلم ہے نا، اس کو آواز نہیں دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اب کتنی ہم پر پکڑ کرنے کی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں استطاعت، اور پھر بھی ہمیں نہیں پکڑتے. تو ہم ذرا سی بات پر انسانوں کو نہ پکڑا کریں. بالکل. اور اس کا علاج، اب ہم اگر علاج پر آتے ہیں تو خواہش پرستی کے علاج میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں. انسان دعا کے بغیر، میں آپ کو بتاؤں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی ہر کوشش ایک طرف، آپ کی ساری صلاحیتیں ایک طرف، اور دعا ایک طرف. اور مجھے تو آپ ایسے لگ رہا تھا کہ ہر پروگرام کے اینڈ میں ہتھیار دعا ہی رہ جاتا ہے. ہتھیار دعا ہی ہے، علاج بھی دعا ہی رہ جاتا ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ خواہش پرستی کے علاج کی دعا کون مانگے گا؟ جس نے اپنے اندر یہ بیماری پہچان لی. یہاں پر نا ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ ہم بیماریوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی شفا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمیں خود کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے. بیماری کا ڈائگنوز نہیں ہو جائے، وہ جب تک ڈائگنوز نہیں ہوتا تو پھر اس وقت تک علاج تو نہیں شروع ہوتا نا. پرسکرپشن تو بنتا ہی ڈائگنوسس کے بعد ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اس دن ایک دن ایک مجلس میں ہم تھے تو ایک بات ہو رہی تھی کہ جو نارسسسٹ ہوتا ہے، جو خود پسند انسان ہوتا ہے، وہ اپنی چیک لسٹ کر سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو اپنے اندر کو غلطی نظر ہی نہیں آتی. غلطی پتہ ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر انسان پہلے اللہ سے دعا کرے، جیسا کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ، مجھے برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے اپنی پناہ میں رکھ. اور آپ دیکھیں کہ اس میں دیکھ رہی تھی کہ اس دن ہماری استاد بھی ایک رہنمائی کر رہی تھی. وہ ایک درس میں جب ہم اکٹھے تھے کہ وہ ایک خاتون جن کے اوپر بڑے مصائب تھے اور ان کو کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہی اللہ نے سجھایا کہ تم اہدنا الصراط المستقیم بہت زیادہ پڑھو. تو ہم اپنی پریشانیاں، مسائل، اگر ہم ان چیزوں کا شکار ہیں تو ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگیں. بالکل. اور پھر اس میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. بالکل. کہ اللہ ہماری اس سے بچائے ہمیں. تو سنت میں بھی ہمیں دعائیں مل جاتی ہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی دعائیں آپ کا بتایا تھا، اس میں یہ دعا موجود ہے. جی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو عمر بن عبدالعزیز کی ایک نصیحت میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ انہوں نے خالد بن صفوان سے فرمایا کہ مجھے مختصر نصیحت کیجیے. یعنی یہ جو خلفاء تھے نا، یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اور صالحین کو کہا کرتے تھے کہ ہمیں نصیحت کریں. تو سب سے پہلی بات، تو سب سے پہلا علاج جو ہے وہ شروع ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مجھے نصیحت کی ضرورت ہے. بالکل. اور اس عہدے پہ ہوتا ہے، اور اگر آپ امیر المومنین اور آپ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھیں. درست. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے گناہوں کا پردہ دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اور لوگوں کی زبانی اچھی تعریف انہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے. یعنی اپنی تعریف سننے کی جو خواہش ہے یا اپنی تعریف کرنا جو ہے، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے.
اور آپا یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اپنی تعریف کرتے ہوئے کہ ہم بیماری کا شکار ہیں. ہم بیماری کا شکار ہیں. فلا تزکوا انفسکم. اللہ تعالیٰ نے کتنے کیٹیگوریکلی فرمایا ہے کہ اپنی تعریفیں مت کیا کرو. اتنی کامن ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ وہ اپنی تعریفیں اس قدر کر رہی ہیں, اور جو سننے والا ہے وہ اس کے تھرو دیکھ سکتا ہے. ان ساری تعریفوں کے تھرو آپ کی اصل شخصیت جو ہے وہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی اللہ کا ہی ایک فینومینا ہے کہ اگر کوئی اپنی اتنی تعریف کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ پھر جس طرح کا ایکسپوز کرتے ہیں وہ تو اللہ کی پناہ. وہ کہتے ہیں نا کہ خالی برتن بجتا ہے. جی تو اپنے آپ کو اندر سے آپ بھرے ہوئے ہوں, علم سے بھرے ہوئے ہوں, آپ اعلیٰ ظرفی سے بھرے ہوئے ہوں, اور آپ اپنے آپ کو چیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, آپ تزکیہ نفس کے اوپر گامزن ہوں, تو پھر یہ نصیحتیں اور پھر یہ دعائیں ہم پر اثر کریں گی. ورنہ ہم اپنے آپ کو ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی ہے. درست. جی نصیحت مکمل کریں. جی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے نفس کے متعلق دوسرے انسان کی جہالت آپ کے اپنے نفس کے متعلق علم پر غالب نہیں آنا چاہیے. کوئی دوسرا آپ کو اچھا سمجھتا بھی رہے نا تو بھی آپ کو خود کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے کہ ہم اس پردہ پوشی سے دھوکہ کھا جائیں اور لوگوں کی زبانی تعریف کرنے پر خوش ہوں. منہ پر میری کوئی تعریف کرے اور میں خوش ہوتی رہوں, میں پھولتی رہوں, اور میرے اندر وہ ہے ہی نہیں. اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے اس میں پیچھے رہ جانے والے یا اس میں کمی کرنے والے ہو جائیں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے بچائے. کتنی خوبصورت. یعنی جسٹ جو ہے نا ساری نصیحت کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خواہشات نفس کی پیروی سے بچائے. کتنے سمجھدار وہ لوگ تھے, ان کو پتا تھا کہ عہدہ ایسا ہے, بالکل یہ چیز آ سکتی, انہوں نے مارک کر کے ایسی خوبصورت نصیحت کی ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. ناظرین, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بہت ہی سیکھنے والا یہ پروگرام تھا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ